آج کی نشست میں شاہ صاحب آپ کی طرف کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے آغاز میں کہا، آپ نے سنا ہوگا کہ قرض لینے کے بعد اس کی ادائی نہ ہونا، اور پھر ہمارے ہاں بڑا اچھے تیور ہیں. ہمارے ہاں قرض لیتے وقت چہرہ الگ ہوتا ہے اور دیتے وقت چہرہ الگ ہوتا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ قرض لیتے وقت بندہ مومن خوددار ہوتا ہے. قرض لیتے وقت اس کے چہرے پر شرم ساری اور کہتے ہیں کہ مطلب غیرت ہو کہ وہ بیچارہ اپنے آپ کو مار کے قرضہ لے رہا ہے، اور دیتے وقت وہ خوش ہو اور شکریہ کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ یہ کام. لیکن اس کا الٹ ہوتا ہے. کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اور شکریہ سلمان بھائی. شرن بلا وجہ کسی سے کچھ مانگ تانگ کرنا، اس کو انتہائی ناپسند فرمایا گیا. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کی جو تربیت فرمائی، اس میں صحابہ اکرام کو اس قدر پابند فرمایا گیا تھا کہ کسی سے کوئی بھی چیز، چاہے وہ اگر کسی کا کوڑا زمین پہ گر گیا تو اس سے بھی نہ مانگے کہ وہ اٹھا کے وہ دے دے. یعنی قرض میں اتنی خودداری کو اہمیت دی گئی اور اس کو اجاگر فرمایا گیا. بلا ضرورت کسی سے بھی قرض لینا، قرض مانگنا، یہ اس کو شرعاً ناپسند فرمایا گیا. اگر ضرورت ہے تو قرض لیا جا سکتا ہے، اور کوئی اگر ضرورت مند اور حاجت مند ہے تو اس کو قرض دینا مستحب ہے. یعنی اگر اس کی کوئی ضرورت ہے اور کسی حاجت کی وجہ سے وہ قرض لے رہا ہے تو اس کو اس کی حاجت پوری کرنا، اس کی ضرورت میں اس کی مدد کرنا، یہ شرعاً مستحب ہے. بالکل صحیح. قرض لینے والے پر لازم ہے کہ وہ وقت مقرر پر، جو بھی وقت طے ہوا ہے اس پر وہ قرض کی ادائیگی کی کوشش کرے. اور اگر حالات نہیں بن پاتے، جس طرح حالات مختلف ہوتے رہتے ہیں، کسی کے کاروبار میں نقصان آ گیا یا جو ادائیگی کا وقت تھا اس پر اس کے حالات نہیں بن پائے، تو ایک طریقے سے اور اللہ رب العالمین کا خوف وہ سامنے رکھتے ہوئے، یعنی اس چیز کو پیش نظر رکھے کہ اگر آج اس نے اس معاملے میں کسی قسم کی کوتاہی کا معاملہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کو جواب دینا ہے. تو اس کو مناسب وقت تک کے لیے مہلت مانگ لے. اور جس سے مہلت مانگی جا رہی ہے تو اس کے لیے بھی احادیث میں ترغیب فرمائی گئی کہ مہلت دے، اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے گا. بالکل صحیح. قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 282 میں 3 طریقے فرمائے گئے. پہلا فرمایا کہ تم اگر اس طرح کا معاملہ کرتے ہو، یعنی ادھار کا اور قرض کا معاملہ کرتے ہو، تو اس کی تحریر کر لو، اس کی کتابت کر لو. اور دوسرا فرمایا کہ ایک وقت طے کر لو کہ کس وقت پر اس کی ادائیگی ہونی ہے. تیسرا فرمایا کہ اس پر گواہ بنا لو تاکہ دونوں میں سے کسی کو نقصان نہ ہو. اور جو قرض لینے والا ہے تو اس سے متعلق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی. یعنی حضور کی بارگاہ میں ایک جنازہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ عرض کیا رسول اللہ اس پر 2 درہم، یعنی ایک معمولی سی رقم. عرض کی کہ رسول اللہ اس پر وہ قرض ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا. یعنی حضور نے اس کی نماز جنازہ کی ادائیگی سے معمولی سا قرض، ایک معمولی سا معاملہ، اور فرمایا کہ میں اس کا جنازہ ادا نہیں کروں گا جب تک کوئی اس کی طرف سے اس کی قرض کی ادائیگی نہ کر دے. تو حضرت قتادہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں اس کا قرض اپنے ذمے لیتا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ اس قرض کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے جو اس کے ساتھ معاملات تھے اللہ تعالیٰ نے اس سے اٹھا لیا. یعنی ایک شہید کا معاملہ دیکھیں کہ اگر شہید کا حضور نے کتنا پروٹوکول اور کتنا اعزاز بیان فرمایا، لیکن حضور نے فرمایا کہ وہ بھی قرض کی عدم ادائیگی کی وجہ سے اس کا معاملہ بھی روک دیا جاتا ہے. یعنی اللہ کی بارگاہ میں کسی کا بھی جو انجام خیر ہے اس کو موقوف فرما دیا جاتا ہے جب تک اس کی قرض کی ادائیگی نہ کی جائے، یعنی چاہے کسی کا روپیہ ہی کیوں نہ دینا ہو، معمولی سا بھی کیوں نہ ہو. یعنی حضور جس کی نماز جنازہ کی ادائیگی سے منع فرما دے. اور پھر ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے. اب یہاں ہم دیکھیں کہ یعنی ان صحابہ کرام کا حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے جو افراد ہیں ان کا معاملہ کیا ہے. حضور نے نماز فجر کی ادائیگی فرمائی اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہارا ایک ساتھی قرض کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے جنت کے دروازے پر روک لیا گیا. یعنی اس کا قرض تھا، اس نے کسی وجہ سے بھی اس میں تاخیر ہو گئی، وہ ادا نہیں کر پائے، انتقال ہو گیا. تو فرمایا کہ اس قرض کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے وہ جنت کے دروازے پر روک دیا گیا. تم میں سے کون ہے جو اس قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری لیتا ہے؟ اگر تم اس کو ادا کر دو تو اللہ رب العالمین اسے داخل جنت فرما دے گا. تو حضرت ابو امامہ عرض کرتے ہیں، رسول اللہ میں اس قرض کی ادائیگی اپنے ذمہ لیتا ہوں. یعنی حضور نے اتنی تاکید فرمائی اور اس کی اتنی اہمیت کو بیان فرمایا کہ عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اور کتنا ہی ثواب کا معاملہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر حقوق العباد میں سے یہ کسی کے ذمہ باقی ہے تو اللہ رب العالمین اس وقت تک اس کی جو نجات کا معاملہ ہے وہ موقوف فرما دیا جاتا ہے جب تک اس کی قرض کی ادائیگی نہ کی. بالکل صحیح. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جنازوں پہ قبر پہ کھڑے ہو کر اب میں اس طرح کی بھی شکایتیں موصول ہوتی ہیں کہ کہہ دیتے ہیں لیکن بعد میں ادا نہیں کرتے. میں کسی کی طرف نہیں جا رہا، لیکن اگر ایسا ہم میں سے، مجھ میں یا آپ میں کہیں یہ خرابی واقعی ہے کہ ہم نے بڑے بڑھ چڑھ کے سینہ تان کے کہہ دیا کہ اگر کوئی قرض ہے
تو مجھ سے رابطہ کر لیں. جب سامنے والا رابطہ کرے تو ہم بولیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی, وہ تو مر گیا, تم اس کا قرضہ لینے آگے. اس طرح کے بھی رویے دیکھنے میں شکایتیں موصول ہوئیں. اگر تو ایسا بھی کرتے ہیں تو یہ تو میں سمجھتا ہوں دوہرا جرم ہے کہ ایک تو آپ نے جھوٹ بولا, اپنے ذمے لے کر کسی کو آسرا دیا اور اسے قرض ادا نہیں کیا, اور جو چلا گیا, جو مقروض تھا کسی کا, اللہ اکبر, 2 درہم کا قرض, صحابی رسول, شہید, اور رسول اللہ نے کیا وعید بیان فرمائی. اللہ ہمیں معاف فرمائے, ہم قرضے لے لے کے کھا جاتے ہیں, لوگوں کو واپس نہیں کرتے. استغفر اللہ. ایک وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات.